سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پھر عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں پھر نصیب فرمایا۔ ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر کریں کم ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر تھے، اس رمضان المبارک کے اندر وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہوا، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر فضل ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہمیں پھر سے نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینہ کو اللہ رب العزت سے بھی نسبت حاصل ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن سے بھی نسبت حاصل ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، اگر کسی ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو اس کو دوسری چیزوں سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر تقدس پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت دوسری چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب اس رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اس کو امتیاز حاصل ہو گیا، اس کے اندر تقدس پیدا ہو گیا، تو اس کی فضیلت دوسرے مہینوں سے بڑھ گئی، اس کو دوسرے مہینوں سے فضیلت حاصل ہو گئی۔ جب بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی، اس کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ دور دراز کے ملکوں سے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ میں بات یاد کر رہا تھا، کسی ادنا چیز کی نسبت اگر اعلیٰ چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو ایک نسبت اس کی اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اور ایک نسبت اللہ کے قرآن سے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت جب قرآن سے جڑ گئی تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو عظمت حاصل ہو گئی۔ جس چیز کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک قیمتی لیٹر پیڈ ہو، راستے کے اندر پڑا ہوا ہو، کوئی آدمی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر آدمی اس میں اپنی آر محسوس کرتا ہے، اگر میں اس کو اٹھاؤں گا لوگ کیا کہیں گے؟ اس قیمتی لیٹر پیڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کاغذ کا ایک ٹکڑا قوم کی روڑی پر پڑا ہوا ہو اور اس پر گرد و غبار لگا ہوا ہو، اس ٹکڑے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہو جو قوم کی روڑی پہ پڑا ہوا ہے، تو آدمی سب سے پہلے اس کو صاف کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، اس کو اونچی جگہ پر رکھتا ہے۔ کیوں؟ لیٹر پیڈ کو تو اس نے چھوڑ دیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو قوم کی روڑی پہ پڑا تھا اور اس پر قرآن کی آیت لکھی تھی، جب اس کاغذ کے ٹکڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو عظمت حاصل ہو گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اہتمام سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے اندر، شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔
اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا، قرآن دیا، نبی آخر الزمان دیا۔ مہینہ کون سا دیا؟ رمضان کا، جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور قرآن دیا جو تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اور اسی طرح نبی آخر الزمان دیا جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ اس امت کو اعزاز حاصل ہے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے 5 حرف ہیں، ہر حرف سے رمضان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے، رحمت کا مہینہ ہے، میم بتاتی ہے مغفرت کا مہینہ ہے، زوال بتاتی ہے جہنم سے ضمانت کا مہینہ ہے، الف بتاتی ہے الفت کا مہینہ ہے، نون بتاتی ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ ساری کی ساری برکات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پورے سال کی برکات اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری برکات ہمیں حاصل ہو جائے، پھر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ جس قدر ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے، تو ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کریں، تو رمضان المبارک کے مہینے کی جو ساری کی ساری برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اور صفت یہ بھی ہے، یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اعمال کے اندر سستی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر سستی ہو جاتی ہے، معاملات کے اندر سستی ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، عام دنوں کے اندر نمازی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا بھی اس وجہ سے ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ 11 مہینے سستی ہو جاتی ہے، اعمال سے سستی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے سستی ہو جاتی ہے، نماز سے سستی ہو جاتی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے سستی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اور ہم چاہیں یہ ساری کی ساری سستیاں اس مہینے کے اندر ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ماحول بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ایک بار آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے۔ اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے۔ تو میرے دوستو، یہ تو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، ہمیں بھی اس کے لیے صفائی کرنی چاہیے۔ گھر کی صفائی نہیں، دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر یہ زنگ لگتے لگتے اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر نیکی اور بدی کا امتیاز انسان سے نہیں رہتا، نیکی اور بدی کا فرق انسان سے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک شیشہ ہے، شیشے کے اندر انسان دیکھتا ہے، شیشے کی تصویر نظر آتی ہے۔ اگر اس شیشے پہ میل کچیل لگ جائے، اگر اس شیشے کو سیاہ کر کیا جائے، ہماری تصویر پہ نظر نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اچھائی اور برائی کی انسان تمیز نہیں کر پاتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، زبان کو پاک کر لیں، اپنے ذہن کی سوچوں کو پاک کر لیں۔ پھر ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت سمجھ آئے گی جب ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے۔ ہمارا دل کس چیز سے صاف ہوگا؟ کیا بارش کی قطروں سے صاف ہوگا؟ نہیں،
کیا آب زمزم سے صاف ہوگا؟ نہیں۔ کیا دریا کے پانی سے صاف ہوگا؟ نہیں۔ کیا پانی کے چشمہ سے صاف ہوگا؟ نہیں۔ کیا صابن سے صاف ہوگا؟ نہیں۔ یہ کس چیز سے صاف ہوگا؟ ہمارا دل کس چیز سے صاف ہوگا؟ میرے دوستو یاد رکھنا، آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر آنسو کا ایک قطرہ بہا دے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آنسو کا قطرہ زمین کے اندر باد کے اندر گرتا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کرے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہم سے صغیرہ گناہ ہو گئے، ہم سے کبیرہ گناہ ہو گئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ رونا نہیں آتا پھر کیا بنا لے؟ رونے کی شکل بنا لے۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ توبہ کس انداز کے اندر کرے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ کا یہ عادی بن چکا ہے، جس گناہ کو یہ کرتے چلا جا رہا ہے، اس گناہ کو سب سے پہلے چھوڑ دے، پھر اس گناہ پہ نادم بھی ہو، دل کے اندر اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی ہو، تو پھر سمجھ جائے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ سے ہم نے کیا مانگنی ہے؟ معافی مانگنی ہے۔ پھر تو ہمیں رمضان المبارک کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا نا، جب ہمارا دل صاف ہوگا۔ شیشہ صاف نہ ہو تو تصویر نظر نہیں آتی۔ اگر ہمارا دل صاف نہ ہو تو میرے دوستو یاد رکھنا، پھر رمضان المبارک کے مہینے کی جو قدر و قیمت ہے تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میرے دوستو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ تو پہلے روزے کے اندر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنی امت کو مثال سے سمجھایا۔ مثال کس چیز کی دی ہے؟ کعبے کی دی ہے۔ کعبے کے بارے میں مشہور ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کعبے کی مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا۔ رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جیسے کعبہ ہو، جب کعبہ ابتداءً پیدا ہو اور وہ اب اڑان بھرنا شروع کرے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا چلا جائے، اڑتا رہے، بڑا ہو جائے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ مر جائے، مر کر زمین پر گر جائے، جتنا سفر، جتنی مسافت یہ کعبہ طے کرتا ہے، آدمی جب ایک روزہ رکھتا ہے تو انسان جہنم سے جتنی مسافت اس کعبے نے طے کی ہے، انسان ایک روزہ کے بدلے جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب اگر آدمی ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک مہینے کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہ رکھے۔ تو میرے دوستو ہم نے ہمت کرنی ہے، جو آدمی ہمت کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے اس کو روزے بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی بزدل ہو جاتا ہے، میری صحت چلی جائے گی، فلاں ہو جائے گا، جو آدمی ڈر جاتا ہے پھر وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے دوستو جو مزدور طبقہ ہے، آپ کے محتاط کوئی ملازم ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، اس کی ملازمت میں تخفیف کر دو۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، تمہارے محتاط کی اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دو، 4 گھنٹے کر دو۔ اگر ہو سکے تو اس مہینے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس نے روزے رکھنے ہیں تو اس مہینے کے اندر اس کو چھٹی دے دو، اس کی اس مہینے کی جو تنخواہ بنتی ہے اور وہ دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی غریب کا مسکین کا خیال رکھتا ہے، اس کو روزے افطار کرواتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، جتنا میں آپ کے زیادہ قریب ہوں، اتنا اور کوئی زیادہ آپ کے قریب نہیں ہے جتنا میں آپ کے قریب ہو کر بات کر سکتا ہوں، کوئی اور آدمی آپ کے اتنا زیادہ قریب ہو کر بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے بعد امت محمدیہ آئے گی، اس پر 1 ماہ کے روزے فرض ہوں گے، وہ روزہ رکھے گی، شام کو جب روزہ افطار کرنے بیٹھے گی میں اللہ آپ سے بھی ان سے زیادہ قریب ہوگا، آپ اور میرے درمیان 70 پردوں کا فرض ہے اور اس امت اور میرے درمیان 1 پردے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے مانگے گی تو میں اس کو عطا کروں گا، وہ دامن پھیلائے گی میں اس کے دامن کو بھر دوں گا، وہ مغفرت طلب کرے گی میں اس کو بخشش کر دوں گا، اگر کوئی مصیبت زدہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عافیت دے دوں گا، کوئی آدمی روزی طلب کرے گا تو میں اس کو رزق عطا کر دوں گا، کوئی اولاد مانگے گا میں اس کو نرینہ اولاد دے دوں گا۔ ایک بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی کام کریں مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اگر ہم کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں مقصود اللہ کی رضا ہو، نماز پڑھ رہے ہیں مقصود اللہ کی رضا ہو، روزہ رکھ رہے ہیں مقصود اللہ کی رضا ہو، صدقات کر رہے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہو، خیرات کر رہے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہو، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہو، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہو، تو میرے دوستو اگر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی تھوڑا بہت دکھلاوا بھی اس کے اندر آ جائے گا، تھوڑی بہت ریاکاری آ جائے گی تو اللہ کو یہ عمل بالکل قابل قبول نہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہمارا عمل ثواب کے بجائے ہمارے اوپر وبال بن جائے گا۔ کوئی آدمی جب نیکی کرتا ہے ہر نیکی کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ آپ نے اس کے ثواب کو لکھنا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے، کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کا فرشتہ ثواب لکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے فرشتہ ثواب لکھتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی حج کرتا ہے فرشتہ ثواب لکھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے فرشتہ ثواب لکھتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور افطار کرنے بیٹھتا ہے ہر نیکی کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے روزے کی، جب روزہ آدمی افطار کر لیتا ہے فرشتہ اس کا ثواب نہیں لکھتا۔ کیوں؟ اس کی کوئی حد متعین نہیں، باقی جتنے اعمال ہیں باقی جتنی نیکیاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی حد متعین ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کی نیکی کی کوئی حد متعین نہیں، فرشتہ ثواب نہیں لکھتا ہے۔ اللہ رب العزت عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ثواب نہیں لکھا، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ آپ نے تو فرما دیا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ جس کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات ہو جائے، جس کو اللہ رب العزت کی ذات مل جائے، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔